بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں آپ سے آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ان پھلوں، ان غذاؤں کے حوالے سے جو روزمرہ آپ اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، جن کا واسطہ روزمرہ آپ کو پڑتا ہے کہ آپ کو ایک صحت مند رہنے کے لیے کون سی غذا کھانی چاہیے اور کون سی غذا نہیں کھانی چاہیے اور کتنی مقدار میں کھانی چاہیے، اس پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے کسی تکلیف اور کسی بیماری پر مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے ہماری ای میل پر، ہمارے فیس بک اور ہمارے سیل فون پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، دسمبر کی ایک سرد رات تھی اور میں شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ شہید پاکستان کے ہاں اس دن جاپان سے آئے ہوئے ڈاکٹروں کی دعوت تھی۔ جب کھانے کا وقت آیا تو میں حکیم سعید صاحب کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب نے کھانے میں اپنی پلیٹ میں دہی نکالا اور دہی نکالنے کے بعد میری طرف دیکھا کہ شاید یہ سوال کرے گا کہ اتنی سردی ہے اور رات میں دہی استعمال کر رہا ہوں۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں سال کے 12 مہینے دہی استعمال کرتا ہوں، تم بھی دہی کھایا کرو، دہی بہت فائدے کی چیز ہے۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ دہی ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دہی دودھ کی خمیر شدہ شکل ہے۔ یہ اپنی ملائمیت، خوشگوار، فرد بخش ذائقے کی وجہ سے لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ دہی جمانے کے لیے بغیر ملائی کا دودھ لینا چاہیے۔ جس دودھ میں سے کو جوش دے کر ملائی نکال لی گئی ہو، وہ دودھ استعمال کرنا چاہیے دہی جمانے کے لیے، کیونکہ ملائی میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ جب چکنائی دہی میں سے نکال لی جائے تو پھر وہ دہی ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، جس جانور کا بھی دودھ ہوگا، اسی جانور کے دودھ کے جو فائدے ہیں وہ اس دہی کے اندر موجود ہوں گے۔ جس جانور کا دودھ آپ لے رہے ہیں، اس جانور کے دودھ میں جو کچھ چیزیں اور جتنے وٹامن موجود ہیں اس دہی کے اندر بھی وہ پائے جائیں گے۔ سب سے بہتر دہی جو ہے وہ گائے کے دودھ کا ہے۔ گائے کا دہی جو ہے وہ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، ری کا اخراج کرتا ہے، مقوی بدن ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، حیض جاری کرتا ہے، مولد منی ہے، اور سب سے بڑھ کر مفرح قلب اور مقوی بدن ہے۔ بکری کا دہی گائے کے دودھ کے بعد بکری کے دہی کا نمبر ہے۔ عرب ممالک میں بکری کے دہی کا رواج بہت زیادہ عام ہے۔ یہ قابض ہوتا ہے، بادی کو دور کرتا ہے، ضیق النفس یعنی دمے کی شکایت میں فائدہ دیتا ہے، لاغری اور کمزوری کو دور کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، کھانسی اور بلغم کو فائدہ دیتا ہے۔ بھینس کا دہی بلغم پیدا کرتا ہے، بادی اور صفرا کو دور کرتا ہے، قوت باہ بڑھاتا ہے، یہ شیریں ہوتا ہے مگر دیر ہضم ہے، حیض کو یہ بند کرتا ہے، تشنگی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے۔ بھیڑ کا دہی بواسیر، بلغم اور بادی میں
فائدہ مند ہے۔ دیر ہضم میں زکام پیدا کرتا ہے، صفراوی دستوں کے لیے یہ نافع ہے۔ کھانسی اور دمے کو دور کرتا ہے۔ بھیڑ کے دہی کی اصلاح نمک سے کرنی چاہیے، نمک اور سونٹ اس میں ڈال دیں تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کا دہی دیر ہضم ہے، دستاور ہے، ذائقے میں کھارا اور ترش ہوتا ہے۔ اولنج کو، کرم شکم کو، بادی، کرم شکم، جذام کو یہ دور کرتا ہے۔ دہی کہتے ہیں کہ دہی کھانے والا بوڑھا نہیں ہوتا، چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، لمبی عمر پاتا ہے۔ اسی لیے حکیم سعید صاحب نے ہدایت کی تھی کہ دہی 12 مہینے کھانا چاہیے، اور وہ اپنی شہادت تک بہت قوی اور چلتے پھرتے تھے۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دہی زود ہضم ہے، نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے۔ امریکہ میں دہی کو معجزاتی غذاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ امریکہ میں دہی کو مختلف ذائقوں میں بنایا جاتا ہے، یعنی اس کے مختلف فلیور کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے آدمی موٹا نہیں ہوتا، طاقت اس کے اندر آتی ہے۔ دہی سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے۔ پروٹین اور دیگر معدنی اجزاء حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ دہی کھانا ہے۔ دہی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر پروٹین اور معدنی اجزاء خود بخود آ جائیں گے۔ دہی میں کیلشیم، پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹس، رائبو فلاوین، فاسفورس، آئرن، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ 1 پاؤ دہی کھا رہے ہیں تو اس میں صرف 60 کیلوریز ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر کیلوریز نہیں ہوتی، اور ایک آدمی کو دن بھر میں 1500 کیلوریز لینی چاہیے۔ اگر آپ ایک وقت کے کھانے میں 1 پاؤ دہی استعمال کر رہے ہیں تو صرف 60 کیلوریز آپ نے برن کی ہیں۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم ایک وقفے کے جانب جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں دہی کے فائدوں کے حوالے سے، دہی کی افادیت پر۔ دہی کھانے والے جاذب نظر آتے ہیں، ان کی جلد توانا رہتی ہے، دھوپ کے اثرات سے وہ محفوظ رہتے ہیں، جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ دہی میں سنگترا یا لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے، یعنی فیشل کرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دہی میں لیمو یا سنگترے کا رس ملا کر چہرے پر مل لیجئے، آپ کا فیشل ہو گیا۔ دہی اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ دہی میں وٹامن سی ہوتا ہے، اس لیے یہ رطوبت نکالتا ہے۔ دہی مسالے کی گرمی اور اس کی جو مضرت ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ دہی بنانے کے عمل کے دوران بیکٹیریا دودھ کے پروٹین کو انتہائی زود ہضم بنا دیتے ہیں۔ یہی بیکٹیریا آنتوں میں پہنچ کر آنتوں کے نقصان دہ کیڑوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دہی معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، منہ کے چھالے کو دور کرتا ہے۔ جب منہ میں چھالے ہوں تو ہر کھانے کے بعد یا کھانے میں دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرے پر ملنے سے چہرے کی خشکی اور سیاہی اور جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیچش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کھانے میں دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ پیچش میں دہی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے، خصوصاً گرمی کے زمانے میں جب پیاس کی شدت ہو جائے اور پیاس لگنے لگے
تو اس وقت بھی دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ دہی عام کمزوری کو دور کرتا ہے، خون بناتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا ان کو دہی کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ دودھ پینے سے ڈکاریں آنے لگتی ہیں، دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو وہ دودھ پینے کے بجائے دہی کا استعمال کریں۔ معدے اور آنتوں کے ورم کو دور کرتا ہے۔ خون میں اگر جوش پیدا ہو تو یہ اس کو بے اعتدال پر لاتا ہے۔ گرمیوں کا زکام ہو تو دہی میں شکر ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ تپِ دق، پرانی کھانسی، بواسیر میں یہ فائدہ دیتا ہے۔ سنگرینی میں صبح نہار منہ دہی کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے کہتے ہیں کہ بڑھاپا نہیں آتا اور عمر بڑھتی ہے۔ امونیا کا اضافی اخراج ہیپیٹائٹس میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر بے ہوشی کی کیفیت ہو تو اس کے بعد بھی دہی کھلانا چاہیے۔ یرقان کے اندر چکنائی والی چیزیں نہیں دی جاتی۔ یرقان میں دہی فائدہ مند ہے۔ اجابت کے بعد اگر خارش ہو جائے اور مقعد کے مقام پر جلن محسوس ہو تو ایسے لوگوں کو بھی دہی میں لیموں ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ دہی آنتوں میں موجود فضلے اور سوزش کو اور خارش کو دور کرتا ہے۔ ایگزیما اگر ہو تو اس میں دہی کی لسی پینا بہت فائدہ مند ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو ایک طریقہ علاج ہے ویدک وید کہتے ہیں کہ دہی سوزاک میں فائدہ کرتا ہے، خوب بھوک لگاتا ہے، بد ہضمی کو دور کرتا ہے۔ پانی ملا کر کلیاں کرنے سے زبان کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ آملہ، پنواڑ کے بیج اور کتھے کو دہی میں پیس کر لیپ کرنے سے داد اور کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ گرمی اور خشکی سے آنکھوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ گرمی کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو آنکھوں میں خارش ہوتی ہے اور وہ آنکھیں ملتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ دہی کا استعمال کریں۔ دہی کے استعمال سے آنکھیں دکھنے نہیں آتی۔ گردے اور جگر کی بیماری میں جنہیں جب پیشاب گہرا پیلا آئے تو ایسے میں دہی کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے ضعف جگر اور گردے کے امراض سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ضعف جگر میں کشتہ خبز الحدید کے ساتھ دہی استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے دہی استعمال کرنا چاہیے۔ سل کے مریض، تپِ دق کے اور سل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ دہی لعاب پیدا کرنے والی گلٹیوں کے فعل پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ لعاب دہن غذا کو ہضم کرتا ہے۔ پیشاب کی اگر کمی ہو جائے تو یہ پیشاب بھی لاتا ہے۔ دہی دماغ کے لیے اعلیٰ ترین غذا ہے۔ جن لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہوتی ہو وہ رات میں دہی کا استعمال کیا کریں۔ دہی سرسام، مالی خولیا، مراق، سحر، صدائے صفراوی میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ دہی کی بالائی کو سر پر ملنے سے نیند آتی ہے، بے خوابی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دہی خون کے دوران خون کو بڑھا دیتا ہے۔ سب سے عمدہ دہی وہ ہوتا ہے جو جراثیم کی وساطت سے جمایا جائے۔ عمدہ دہی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بخوبی جمع ہوا ہو اور ذائقے میں ترشی مائل ہو اور ذائقہ اس کا میں مٹھاس بھی ہلکی سی ہونی چاہیے۔ دودھ کاڑھنے میں بے اعتدالی نہ کی جائے۔ دودھ کو اچھی طرح جوش دینے کے بعد پھر اس کا دہی جمانا چاہیے۔ تقریباً 104 درجہ حرارت تک دودھ کو جوش دینے کے بعد دہی جما کر
دہی استعمال کرنا چاہیے۔ دہی کے بہت سارے طریقے ہیں ہمارے یہاں استعمال کے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین گرمیوں کے زمانے میں ہمارے یہاں دہی کا استعمال، دہی کا، لسی کا، چھاچھ اس کو کہتے ہیں کہ جس دہی میں سے مکھن نکال لیا گیا ہو، وہ بہت اچھی ہاضم ہے، بھوک لگاتی ہے۔ جن لوگوں کو یرقان ہو جائے یا خون نہیں بن رہا ان کے لیے چھاچھ بہت اچھی غذا ہے۔ لسی کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ دہی کو لوکی کو ابال کر اس کے ساتھ اس کا رائتہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دوپہر کے کھانوں کے لیے ایک بہت اچھی ڈش ہے۔ دہی کے کھانے کے فائدے جو کچھ میں نے آپ کو بتائے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں۔ اپنے کھانوں میں دہی کا استعمال ضرور رکھیے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے دہی کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد۔